بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر: محمد وآلہ محمد. آپ تمام حضرات سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب شاہد بھائی مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم باختصاص والهدية إلى أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وبثوابها بحق محمد وآله الطاهرين إلى هذا المرحوم شاہد حسین مرحوم بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات قد محمد وآل محمد. ایک صلوات کی گزارش ہے، اپنی آمادگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک صلوات قد محمد وآل محمد. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل جل کر ایک صلوات قد محمد وآل محمد. ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، خداوند عالم آپ تمامی حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. خصوصی طور پر اس دور پرفتن میں جہاں پر سانس لینا بھی دوبھر ہے، جہاں عقائد کو بچانا یقینی طور پر ایک مشکل مرحلہ ہے، ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے وقت کے امام سے دعا کرتے ہوئے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، مجلس ایصال ثواب ایک مرحوم و مغفور کے لیے ہے، اور اس شخص کی مجلس ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، میں کسی سے بھی پوچھوں یہاں پر کہ مجلس کس کی ہے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ایک سچے عزادار کی مجلس ہے، ایک مومن مولا کی مجلس ہے، ایک اس شخص کی مجلس ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا. اس شخص کی مجلس ہے جس کی نشانیاں صرف اس کے گھر تک محدود نہیں تھیں، بلکہ قرب و جوار کے ہر گھر میں اس کی ایک نشانی موجود ہے. میں اسی لیے یہی جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ موت ہر شے کو آنا ہے، فنا ہر ایک کے لیے ہے. میں اپنی بات کو یہیں اپنے برادر محترم عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا دلشاد حسین صاحب کی اجازت سے، برادر محترم کی اجازت سے صلوات پڑھیں ان کی سلامتی کے لیے مل جل کر محمد وآل محمد. قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ محتاج تعارف نہیں ہے، مشہور و معروف آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145، جس کا میں ترجمہ کر کے اپنی بات کا آغاز کروں کہ خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِلنَّفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا. کوئی بھی چیز جو اس روئے زمین پر پائی جاتی ہے، جتنی بھی موجودات پائی جاتی ہیں، ذی روح پائی جاتی ہیں، وہ کوئی بھی خدا کی بغیر اذن کے، خدا کی بغیر اجازت کے نہیں مر سکتی ہے. یعنی اگر موت آنا ہے تو خدا کی اجازت سے اسے موت آئے گی، اور اس کا وقت بھی معین ہے، اور خداوند عالم نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے.
میں بات یہیں پر بتاؤں آپ کو، اکثر میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ موت ایک حقیقت کا نام ہے جس کو آپ مانیں یا نہ مانیں. بہت سے لوگ اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں، لیکن موت آنا ہے نا، چاہے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں، چاہے ہمارے لیے تلخ ہو یا شیریں ہو. بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہیں سے آپ میرے ساتھ جڑ جائیے. موت چاہے تلخ ہو، چاہے موت شیریں ہو، لیکن موت کا تو آنا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس کے لیے کڑوی ثابت ہوتی ہے، کس کے لیے شہدم من الاصل ثابت ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. موت کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، موت آنا ہر ایک کو ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن کوئی کسی کے حکم سے نہیں مرے گا، کوئی کسی کے چاہنے سے نہیں مر سکتا ہے، کوئی کسی کے نہ چاہنے سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی اسی آیے مبارکہ کے ذیل میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک حسین سی بات اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 146 اور اس کے بعد جو 167 162 میں اس چیز کا اشارہ کیا. کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا، بہت توجہ چاہتا، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ اعتراض پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ باتیں، ابھی میں اس چیز کو دہرا رہا ہوں. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاش اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو اسے موت نہیں آتی. اللہ اکبر، اللہ، میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے. کاش وہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو اس کو موت نہیں آتی. اگر اس نے میری بات کو مان لیا ہوتا تو اسے موت نہیں آتی. یہ بھی قرآن کا جملہ ہے، ایک حسین سا جملہ قرآن مجید میں اسی چیز کو اشارہ کیا. کچھ لوگوں سے کہیں گے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتے تو ان کو موت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، جبکہ خدا کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ موت تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں آتی ہے. موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت معین ہے. جس وقت پر خدا نے موت کا وقت معین کیا ہے، اب اگر تم وقت کے سلیمان ہو تو بھی تمہیں موت آنا ہے، وقت کے شداد ہو تو بھی تمہیں موت آنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. موت سے انکار نہیں، لیکن ایک الگ مرحلہ یہ ہے کہ موت حسین واقع ہوتی ہے، موت کڑوی واقع ہوتی ہے. یقینی معنوں میں ایک بڑی حسین حدیث ہم نے دیکھا. امام فرماتے ہیں کہ موت دونوں طرح سے آتی ہے، ایک بہت آسان موت ہوتی ہے، ایک بہت مشکل موت ہوتی ہے. ایک موت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جس طرح سے انسان کے بدن کو کینچی سے کاٹ دیا جائے. اللہ اکبر، بڑی توجہ، مولائیوں کا مجمع ہے. ایسا احساس ہوتا ہے جیسے اس کے بدن کو کینچی سے کتر دیا جائے. وہ اس کینچی سے کاٹنے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن موت کی تلخی کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ، ایک موت کیا ہے؟ ایک دوسری موت امام نے فرمایا کہ دوسری موت وہ موت ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. اللہ اکبر، جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، یعنی کہ اسے احساس نہیں ہوا. پتہ چلا مولانا ابھی تو میرے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے، مولانا ابھی تو میرے ساتھ چائے پی کر گئے، مولانا ابھی تو ان سے گفتگو ہوئی، ابھی تو واٹس ایپ پر میسج میں ان کا دیکھ رہا تھا، ابھی تو ان سے کلام ہو رہا تھا، ابھی تو فلاں جگہ محفل میں موجود تھے، ابھی تو فلاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے اچانک کیسے؟ ہاں، علی والوں کو ایسے ہی موت آتی ہے. اللہ اکبر، کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں جس چیز کا انتظار ہوتا ہے جب اس کی زیارت سامنے ہو جاتی ہے تو وہ موت کی تلخی بھی بھول جاتے ہیں، موت کی مشکل بھی بھول جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یقینی طور پر موت مشکل ہے، موت بہت سخت ہے، لیکن رسول نے فرمایا موت کس کے لیے مشکل ہے؟ موت اس کے لیے مشکل ہے، موت کٹھن اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں پائی جاتی.
لیکن اگر ہمارے اہل بیت کی ولایت اس کے دل میں پائی جاتی ہے، محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے، تو پھر احلا من العسل، ایک 13 سال کا بچہ بھی اس موت کا ذائقہ بتائے گا کہ موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ یہ دنیا والے کنفیوز تھے کہ اس موت کا ذائقہ کیسے لکھا جائے، اس کا مزہ کیسے تحریر کیا جائے، کیونکہ مزہ لکھنے کے لیے بھیا زندہ رہنے کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی آگے بتائے گا نہیں کہ اس کا مزہ مجھے کیسا لگا، کڑوا تھا یا میٹھا تھا یا کھٹا تھا یا کس طرح کا موت تھا یا کیسی تلخی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ آج تک کسی نے مرنے کے بعد آ کر یہ نہیں بتایا ہے۔ یہ در اہل بیت کا کرم ہے کہ اس در کے جو غلام ہوتے ہیں، اس در کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ بھی مرنے سے پہلے موت کا ذائقہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، در اہل بیت پر آ جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں اگر حسین اور حسین کی آل اولاد کی محبت ہے تو موت شیریں ہے، اگر ان سے دور ہو تو موت تلخ ہے اور کڑوی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و ایک اور صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل اس لیے ہر چیز پہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن جہاں محبت اہل بیت کا معاملہ آ جائے وہاں کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کرتے بھائی، ہم کسی بھی چیز سے نہیں۔ کیونکہ ہر چیز کی محبت ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کے بعد ہر چیز کی چاہت ہے، لیکن اہل بیت کی ولایت کے اقرار کرنے کے بعد اگر ان کی محبت نہ ہو تو ہم دنیا کی محبت بھی نہیں رکھتے ہیں، دنیا والوں کی محبت نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں اس دنیا سے محبت کریں جس دنیا کو طلاق دیا ہو، جسے علی 3 مرتبہ طلاق دے؟ ہمارے دل میں اس دنیا کی محبت نہیں، ہم دنیا میں جیتے صرف اس لیے ہے کہ اہل بیت، ہم رہتے اس لیے ہیں تاکہ اہل بیت کا تذکرہ کر سکیں، رہتے اس لیے ہیں ان کا فرش عذاب موت، یعنی یہ فرش عذاب بتاتا ہے موت یعنی پھر سے زندہ۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے ہمارے یہاں اور دوسری قوموں میں بہت فرق ہے۔ بھیا آپ ہمارے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارا معاملہ اہل بیت اطہار سے ہے۔ ہم ہیں کیا بھائی؟ ہمیں کیا کہا جاتا؟ شیعہ، ہم شیعہ ہیں نا، ببانگ دوحل کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ اور مت ڈریے، صرف شیعہ نہیں ہے بلکہ امامیہ شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صرف امامیہ شیعہ نہیں ہے، بہت سے امامیہ شیعہ ہیں۔ ان امامیہ شیعوں میں ہم شیعہ اثنا عشری شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی 12 کو ماننے والے ہیں۔ جو 12 کا ماننے والا ہوتا ہے، اللہ اکبر، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس کے اندر اور باقی قوموں میں ایک بہت بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اگر اس فرق کو سمجھ جائیں گے تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھ جائیں گے، عزاداری کے مقصد کو بھی سمجھ جائیں گے، محافل و مجالس کے مقصد کو بھی سمجھ جائیں گے۔ دنیا بھی کہتی ہے، آج واٹس ایپ کھولیے، آج فیس بک کھولیے اور اس کے علاوہ یوٹیوب کھولیے، اس پر دیکھیں بہت سی قومیں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کہہ رہی کہ ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں؟ دم بھر رہے ہیں کہ نہیں لوگ دھیرے دھیرے؟ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کامیابی اہل بیت سے ہی ملے گی۔ دیر آیت درست آیت۔ آج بڑے بڑے علماء چاہے یوٹیوب چینل ہی چلانے کے لیے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، انہیں پتا یہ چینل بھی چلے گا تو اہل بیت کے نام سے ہی چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا اگر ہمارا نام دنیا میں ہوگا تو انہی اہل بیت کے نام سے، لہذا لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے۔ کیا سنی حضرات، میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں چونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے، لوگ اس پر غور کریں، کیا سنی حضرات اہل بیت کو نہیں چاہتے، مانتے؟ کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسن کے ماننے والے ہیں، علی مولا علی کے ماننے والے ہیں، جناب زہرا کو مانتے ہیں۔ ہاں وہ بھی مانتے ہیں، اور آپ بھی مانتے ہیں اہل بیت کو؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کھل کے کہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔
اچھا، ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ہونا چاہیے نا. وہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ دوسروں کی محبت کے بعد اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. ہمارے دل میں ان کی الفت ہے. ہمارا یہ کہنا ہے جس دل میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے بھیا وہاں کسی کی محبت کی جگہ ہی نہیں رہتی. جس دل میں اہل بیت کی محبت آ جائے وہاں دوسرے کی محبت نہیں آ سکتی. ہاں احترام ضرور کرتے ہیں ہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کسی کی محبت آ گئی. ہم جب شیعہ اثنا عشری ہیں تو اس کا ایک اصول پایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار سے یعنی کہ ان کی محبت کا اظہار کرنا. پڑھتے ہیں مکتب کی کتاب میں نہیں، اللہ کا ہم شیعہ اثنا عشری ہیں یعنی ان کی محبت کا اظہار کرنا. یہ ہر بچے پر لازم ہے، یہ ہر شیعہ پر لازم ہے، یہ ہر مرد اور عورت پر لازم ہے کہ ان کی محبت کا اظہار کرے. جملہ دوسرا پیش کر رہا ہوں، دیکھوں کس طرح سے آپ سنتے ہیں. اہل بیت کی محبت اگر دل میں ہے تو ان کی محبت کا اظہار ضروری ہے. صرف محبت نہیں، ان کے دشمنوں سے بیزاری. اللہ اکبر. اگر دشمنوں سے بیزاری نہیں ہے تو یہ ایک طرفہ محبت ہے. تولا کا بھی حکم ہے، تبرہ کا بھی حکم ہے. ہم تولا بھی کرتے ہیں، ہم تبرہ بھی کرتے ہیں، اہل بیت کے براءت کا اعلان کرتے ہیں. مذہب میں گالی گلوچ نہیں ہے، لیکن خدا نے جس پر لعنت کی ہے ہم بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے لعنت کی ہے، قرآن نے لعنت کی ہے. صلوات پڑھے محمد و ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. لہٰذا جہاں پر اعلان محبت ہے وہیں اعلان براءت بھی ہے، لازم و ضروری ہے. تبرہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ تبرہ کا مطلب مجھے کوئی سمجھائے گا؟ اعلان بیزاری. یعنی کس چیز کے اعلان بیزاری؟ کاش میں یہ جملہ اپنے جوانوں کے دلوں میں اتار دیتا تو آج کی مجلس میری پوری سوارت تھی. اعلان بیزاری یعنی تبرہ یعنی بھائی بولے اعلان بیزاری یعنی اعلان نفرت. بیزاری اور نفرت کس چیز سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے نا، ساتھ ہے نا. بیزاری کس چیز سے؟ براءت کس چیز سے؟ دشمنی کس چیز سے؟ جس طرح سے وہ جھوٹ بولتے تھے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جس طرح انہوں نے حق غصب کیا ہم اپنے بھائی کا حق غصب نہیں کریں گے. جس طرح سے انہوں نے اہل بیت کو ستایا ہم اپنے کسی بھائی کو نہیں ستائیں گے. جس طرح سے انہوں نے غیبتیں کی ہیں ہم غیبت نہیں کریں گے. اگر اس پیرائے پر ہم نے عمل کر لیا تو صحیح معنوں میں ہم اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں اور ان سے محبت کرنے والے بھی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اہل بیت سے محبت بیزاری کا حکم دیتی ہے ان کے دشمنوں سے. بیزاری کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس طرح وہ کام کرتے تھے اب ویسی ہم زندگی نہیں گزاریں گے. ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کی سیرت سے ملاتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے. ایک بڑا مرحلہ ہے. ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ شیعہ اثنا عشری ہیں. مطلب کیا ہوا میرے دوستو؟ اس کا مطلب ہم 12 امام کے ماننے والے. خدا کے لیے، امام کے لیے، اہل بیت کے لیے صرف یہی ٹائٹل رہنے دیجئے کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. اللہ اکبر، کاش بات پہنچ جائے. بس یہی ٹائٹل، اسی پر فخر کریے، اسی پر گنگنائیے، اسی پر خدا کی صلوات پڑھیے.
اسی پر اس کا شکر ادا کریے، اسی پر نماز شکرانہ ادا کریے کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں۔ اپنے آپ کو گروہ میں مت بانٹیے، یہ تو گروہ میں بانٹ کر شیعت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ دشمن کی سازش تھی کہ شیعان اہل بیت کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے۔ سرد و گرم ہوا بدن کو محسوس ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ دین کا محافظ پردہ غیب میں ابھی باقی، جس کے کام دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، جو محافظیت ہے وہ پردہ غیب میں ابھی ہے، وہ باقی ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ چاہے بیٹا کتنا ہی بہک جائے، باپ اس کو دریاتا نہیں ہے۔ ایک لفظ میں نے عرض کیا ہے، اس کو بھگا نہیں دیتا ہے۔ باپ بھگا سکتا ہے جو حق اولویت رکھتا ہو، امام نہیں بھگا سکتا۔ اسی لیے دعاؤں میں ملتا ہے کہ امام اپنے ہر چاہنے والے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ امام نہیں دیکھتے کہ یہ کس گروہ کا ہے، امام تو بس یہ دیکھتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ زمانہ بہت برا شوب ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سیف رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں لوگ اتنے گروہ میں بٹ جائیں گے، اتنے گروہ میں بٹ جائیں گے، اس قدر ٹکڑیاں ہو جائیں گی کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حق اس طرف ہے۔ ایسے عالم کے لیے ہی پیغمبر اسلام نے شروع سے ارشاد فرمایا، تم اس طرف چلے جانا جدھر علی جائیں، کیونکہ جدھر علی جائیں گے ادھر حق ہوگا، جدھر حق ہوگا ادھر علی ہوگا۔ الحق ما علی وعلی مع الحق۔ اب اگر علی سے ہٹ کر تم حق کو کہیں دیکھو تو وہ دیکھ لینا کہ وہ ظاہری طور پر حق ہو سکتا ہے، علی سے ہٹ کر اگر ہے تو وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اسی زمانے کے لیے ہمیں اپنے سیکور رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے امام سے دعائیں کیا کریں نماز میں، پروردگار امام کے وسیلے سے ہمیں اس زمانے میں ہمارے ایمان کو صحیح و سلامت رکھے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اور ہمیشہ پڑھیں دعاؤں میں، قنوت میں پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بہت تاکید کی گئی ہے اس دعا کو پڑھنے کی۔ یہ ادھر ادھر کی دعا نہیں ہے، اہل بیت نے اسے تعلیم کیا ہے۔ اسی زمانے کے لیے خاص طور سے آخری زمانے میں اس دعا کو پڑھو، کثرت سے پڑھو، تاکہ تم ثابت قدم رہ سکو اس دین پر جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جسے دین اہل بیت کہا جاتا ہے، جسے دین محمد کہا جاتا ہے، جسے دین علی۔ آپ دیکھیں اس کی نظروں میں یہ دنیا ہی چھوا کرتی ہے، اس کی کوئی عظمت و وقت نہیں ہو۔ جیتا ہے تو ہمارے لیے، مرتا ہے تو ہمارے لیے۔ اللہ، اس کا جینا اور اس کا مرنا ہمارے لیے ہوتا ہے۔ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں نا، اسی جملے کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔ قربان جائیں ہماری جانیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے یہی پیغام دیتے ہیں، چاہے وہ کربلا کے میدان میں ہو، چاہے وہ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ جس دن ہم نے اس فلسفے کو سمجھ لیا، اور یقین جانے اگر اس فلسفے کو ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری زندگی امام کے لیے ہے، ہماری موت امام کے لیے ہے، تو علی والے موت سے نہیں گھبراتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں، موت کا استقبال کرتے ہیں، موت سے گھبرا کے بھاگتے نہیں ہیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جن کے قدم میدان سے اکھڑ جائیں موت کے ڈر سے، وہ مومن نہیں ہوا کرتا ہے، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جس زمانے کا بھی جیسا بھی میدان ہو، اگر وہ ثابت قدم ہے تو صحیح معنوں میں وقت کا سلیمان ہے، صحیح معنوں میں وقت کا عمار ہے، صحیح معنوں میں وقت کا ابو ذر ہے، صحیح معنوں میں وقت کا
عمار یاسر ہے، جس زمانے میں بھی ہوگا وہ ہمارا محب ہوگا، ہمارا چاہنے والا ہوگا، مگر ثابت قدم رہے، اپنے قدم کو اس طرح سے جما دے کہ پھر کوئی بھی آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، اس کے قدم کو متزلزل نہیں کر سکے۔ جنگیں ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتی، تلوار کا زمانہ تھا وہ ختم ہوا، اس کے بعد گولیوں کا زمانہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد بارود کا زمانہ شروع ہو گیا، اب میزائل کا زمانہ شروع ہو گیا۔ بھیا اب نہیں، میزائل کا زمانہ ختم ہو گیا، بڑی توجہ، اب تو وائرس کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ جنگ اس کے ذریعے ہو رہی ہے، ہمیں جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس جنگ سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر استعداد ہونا چاہیے، اور اس استعداد اور پاور کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے کل فنون حرب اور شمشیر زنی کے حروب کو سیکھنے کی ضرورت تھی، آج کے زمانے میں ان علوم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حفظہ اللہ تعالی یعنی آیت اللہ سیستانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے کہتے کہ اتنا علم حاصل کر لو، اتنا زیادہ بلندی پہ چلے جاؤ کہ تم صرف انجینئر نہ رہو بلکہ سب سے بہتر انجینئر کہلاؤ، تم صرف ڈاکٹر نہ رہو بلکہ زمانے کے سب سے اچھے ڈاکٹر بنو، تاکہ دنیا میں جس چیز کا مقابلہ کرنا ہو تم سے کوئی بھی زیر ہو سکے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، آج ماحول ایسا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود اپنے وجود کو بیدار رکھنے کی ضرورت۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، موت سے ہم نہیں گھبراتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، موت تو ہمارے لیے آسان ہوا کرتی ہے۔ ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ موت کا بہانہ ہو تاکہ ہم اہل بیت کی زیارت کریں، موت کا بہانہ ہو تاکہ ہم قبر میں مولا کائنات کی زیارت کریں۔ یہ کیا مولا فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ابھی موت آئی نہیں ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، سنیں اس حدیث کو، اتار لیں اپنے دلوں میں۔ ہم اہل بیت کے اگر چاہنے والے ہیں، امام فرماتے ہیں جب موت کا وقت نزدیک آتا ہے تو موت کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کے سامنے ایک خوبرو شکل میں، ایک حسین شکل میں ایک شخص آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ شخص اس کو دیکھتا ہے، پوچھتا تم کون ہو؟ کہا کہ مجھے خداوند عالم نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے اور میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ساتھ۔ کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ یہ تو بعد میں پتا چلے گا، لیکن خدا نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے تاکہ کوئی غم تمہیں نہ ہو، کوئی دکھ تمہیں نہ ہو، کوئی درد تمہیں نہ ہو۔ وہ اس کے ساتھ ہوتی، جب وہ ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب ملک الموت آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، یہ جو حسین و خوبصورت انسان ابھی آتا ہے خدا کی طرف سے، وہ ملک الموت کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد عرض کرتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ نیک انسان ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، لہٰذا وہی سلوک کرنا جو علی کے ساتھ کیا۔ اللہ، یعنی اتنی ہی آسانیاں ہوں، اسے کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو، اسے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، حدیث کہتی ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ شخص جو قبر میں جانے والا ہوتا ہے، مرنے والا دیکھتا ہے حسرت کی نظر سے، بیٹا جا رہا ہے، دوست جا رہا ہے، عزیز جا رہے ہیں، اقارب جا رہے ہیں، محلے والے جا رہے ہیں، سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ شخص ہے کہ جو واپس پلٹ کر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ امیدیں ملتی ہیں، اس کو کچھ حوصلہ ملتا ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے آخر سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتا ہے خدا نے مجھے جانے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ تمہارے ساتھ قبر میں رہنے کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ وہ قبر کی منزل میں آتا ہے، پھر جب منکر و نکیر آ کر، مبشر و بشیر آ کر سوال کرتے ہیں، جب اس سے سوالات ہوتے ہیں یہ اس وقت بھی مدد کرتا ہے، پھر اس کے بعد برزخ کے عالم میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث یہاں تک کہتی ہے کہ جب محشر کے میدان میں، اللہ اکبر، محشر کے میدان میں سب مشکلات میں گھرے ہوں گے، یہ اس کے ہمراہ کھڑا ہوگا اور اس کی مدد کر رہا ہوگا، اس کی دلجوئی کر رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں ابھی تک اس نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں،
اور پھر اس میں پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ یہ کون ہے، تو کون ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس چلا جائے، ابھی تو مدد کے لیے آیا ہے۔ جب آخری منزل محشر کے میدان، حدیث کا آخری جملہ، جب حدیث یہ محشر کے میدان میں یہ اس کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ مرنے والا پوچھتا ہے یہ شخص، اب تو بتا دے تو کون ہے کہ جو میرے ساتھ ساتھ ہے، اتنی مدد کیے جا رہا ہے، میری تو ہر کام میں ہیلپ کر رہا ہے، ہر کام میں میرے ساتھ ساتھ ہے۔ سنو عزیزو، وہ کہتا میں کچھ اور نہیں ہوں، میں وہ تیری نیکی ہوں کہ جو تو نے علی کے چاہنے والے کے ساتھ نیکی کیا تھا۔ وہ ایک نیکی ہوں کہ جو تو نے ایک علی کے چاہنے والے کے ساتھ نیکی کیا تھا، خدا نے اس نیکی کو ایک انسانی شکل میں تیرے ساتھ مجھے ہمراہ کیا ہے۔ میں پل صراط میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تو جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو تمغہ ہے، یہ ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے اہل بیت عطا۔ وہ قبر کی منزل جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں، لیکن اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس کی قبر نورانی ہوا کرتی ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ دو ملک آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں جو اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور جب یہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاؤں کی طرف سے جنت و دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جس سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ مگر ہر مقام پر اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے، اور اگر ان کی محبت اور ان کی ولایت نہیں ہے تو کے برابر بھی اہل بیت کے دشمنوں سے دل میں منع ہوگا کہ ہماری شفاعت ہو پائے گی یا نہیں۔ اہل بیت فرماتے ہیں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے دل میں ہمارے دشمنوں کی الفت و محبت و مودت پائی جاتی ہے تو ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ شفاعت نصیب ہوگی اسے کہ جس کا دل خالص ہو، خالص اہل بیت کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت سے پر ہوگا جس کا دل، اسے اہل بیت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ علی اگر تمہاری محبت کسی کے دل میں نہیں ہے، اگر ولایت علی تمہاری ولایت کسی کے دل میں نہیں پائی جاتی ہے تو یاد رکھو وہ اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ اس کی کمر جھک جائے، اور وہ کوہ صفا و مروہ کے درمیان اتنا وہ دوڑے، اتنا وہ دوڑے، اتنی سعی کرے کہ وہ وہیں پر ہلاک ہو جائے، یا مقام ابراہیم کے جو زمین کی خانہ کعبہ کی سب سے بہترین جگہ ہے اس جگہ پر اسے مظلوم شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، آپ ان مقامات کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اور اگر کوہ کویس کے برابر وہ صدقہ دے دے، ساری زندگی سب کچھ عمل کرتا رہے، لیکن اے علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور ہے جو علی کی محبت و ولایت کو دل میں نہ رکھتا ہو۔ کامیابی اس کے لیے ہے کہ جو دل میں اہل بیت کی مودت و محبت رکھتا ہو، کیونکہ یہ محبت و مودت ہے کہ جو اسے ہر جگہ کامیاب و کامیاب کرے گی، یہی محبت ہے کہ جو اسے جنت دلائے گی، یہی محبت ہے جو پل صراط پر آسانیاں پیدا کرے گی، یہی محبت و مودت ہے کہ جو میدان محشر میں ہے۔ بلکہ امام کی ایک حدیث، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے تو جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی تمہیں، لیکن خداوند عالم اس دنیا میں بھی تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، یہاں پر بھی تمہاری خواہشوں کو پورا کرتا ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی مودت و محبت پائی جاتی ہے۔
بس عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی محبت انسان کو کمال عطا کرتی ہے، وہ بلندیوں پر لے کر جاتی ہے، وہ مقام اسے عطا کرتی ہے کہ جس مقام کا وہ اس دنیا میں کم از کم اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ، لائق سلام ہیں وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو بھی ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ سلام کرو اپنے والدین کو، سلام کرو اپنے ماں باپ کو، سلام کرو اپنے آباء و اجداد کو کہ جنہوں نے اس لائق بنایا کہ آج ہماری زبانوں پر بھی ذکر علی ہے، ذکر اہل بیت ہے، اور اس فرش عزا پر آج ہم بیٹھ کر اس کی زینت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کے لیے طہارت نسل کی بھی ضرورت ہے اور ہر چیز کی طہارت کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اگر حسب اچھا ہے تو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نسب اچھا ہے تو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت۔ آج اس فرش عزا پر اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا نسب بھی پاکیزہ ہے، حسب بھی پاکیزہ ہے، نسل بھی طیب و طاہر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و کیونکہ اے علی تمہاری محبت، تمہاری نفرت، تمہاری دشمنی وہ شخص کرے گا کہ جو خبیث الولادت ہوگا۔ اے علی تمہاری دشمنی وہ کرے گا، تم سے دشمنی وہ کرے گا کہ جو منافق ہوگا، مومن کی علامت نہیں ہے۔ اب دنیا میں جو بھی علی کے خلاف نظر آئے، جو بھی برسر پیکار نظر آئے، ان سے محبت کرنے والا مومن کہلائے گا، علی سے بغض و عداوت رکھنے والا یہ کافر ہے اور منافق ہے۔ یہ دنیا میں فیصلہ ہے، لہٰذا اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کبھی کبھی نعمتیں آتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب نعمتیں انسان سے چھوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تب وہ کہتا ہے کاش ہم نے اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوتا۔ یہ ولایت اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے جس کو خداوند عالم نے غدیر کے میدان میں مکمل کیا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا ہے اور تم پر نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ یہ نعمتیں جو تمام ہوئی ہے وہ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بس ہم پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم، وہ راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ امام سے پوچھا مولا یہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا خداوند عالم بار بار تذکرہ کر رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس کا اقرار کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ نعمت ولایت اہل بیت اطہار ہے کہ جس کا صبح بھی اقرار لیا جاتا ہے، شام بھی اقرار لیا جاتا ہے۔ اب وائے ہو اس شخص پر کہ جو اس نعمت کا اقرار بھی کرتا ہو، اس کا انکار بھی کر دے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ نعمت اہل بیت اطہار ہے، یہ نعمت ولایت اہل بیت اطہار۔ اور سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیا، سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے صحیح دین سکھایا، سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے صحیح قرآن سکھایا، سلام ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے صحیح طریقے سے اہل بیت کے بارے میں عقیدے بتائے ہیں، صحیح طریقے سے تعارف کرایا ہے۔ آج ہم یونیورسٹی کے چکر میں ہیں، کالجز کے چکر میں ہیں، اسکول کی پڑھائی اچھی ہو جائے، بہترین ٹیوٹر مل جائے، بہترین پڑھائی ہو جائے، سب کچھ کی فکر ہے، لیکن اگر فکر نہیں ہے تو ہمارا بچہ بہترین قرآن پڑھ سکے، بہترین نماز سب پڑھ سکے، بہترین تلاوت کر سکے، کم از کم اتنا تو پڑھ سکے کہ جب قبر پہ آئے تو ایک فاتحہ پڑھ سکے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اتنا تو ہو کم سے کم۔ کیا قیامت کے دن بچے سے سوال ہوگا؟ وہ ایک الگ مرحلہ، لیکن سب سے پہلے باپ کے گریبان کو پکڑا جائے گا۔ تم نے اپنے بچے کو
قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دیا؟ تم نے نماز کیوں نہیں سکھایا؟ پروردگار ٹیوشن سے نہیں فرصت ملتی تھی، وہ ٹیوٹر آ جایا کرتا تھا، وہ جو ہے اسپورٹ مین آ جایا کرتا تھا، اسپورٹس کا جو ہے کیا نام ٹیچر آ جاتا تھا، وہ اسکول سے چھٹی نہیں. کیا سب چیز کے لیے وقت ملتا تھا؟ قرآن کے لیے وقت نہیں تھا؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی سیرت کیا تھی، اہل بیت کا طریقہ کیا تھا. اہل بیت کے گھرانے میں طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے بچے کو اگر کسی چیز کی تعلیم دی جاتی تھی وہ قرآن مجید کی، تفسیر قرآن کی، حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی. اسی لیے اس گھر کا جو بچہ بھی ہوتا تھا وہ حافظ قرآن ہوا کرتا تھا. یہ نہ کہیں کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے بچے ہیں. معصومین کا الگ درجہ ہے، اور بھی تو ان کے گھر سے ریلیٹڈ ہیں، اور بھی تو بچے ان کے گھر میں ہیں، وہ 14 معصومین کی لسٹ میں تو نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا شخص دکھا دے، کوئی ایسا بچہ دکھا دے کہ جو حافظ قرآن نہ ہو، جو محافظ قرآن نہ ہو، جو دین کا پابند نہ ہو، جو شریعت نہ جانتا ہو، جو تفسیر نہ جانتا ہو، جو حدیث نہ جانتا ہو. یہ اہل بیت کا میسج ہے. تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہماری محبت نور ہے، اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم سے دوستی ضروری ہے، کیونکہ جاہل شخص کے دل میں ہمارا نور نہیں آ سکتا ہے. اگر عالم بنو گے تو یہ نور اہل بیت تمہارے دل میں آئے گا. صلوات پڑھے محمد والم. بس یہی وجہ ہے کہ جب قبر پہ ایک بچہ باپ کی پہنچ کے صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس بسم اللہ کے صدقے میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. صرف بسم اللہ، چہ جائے کہ پورا قرآن، چہ جائے کہ 10 قرآن بخشا جائے، 15 قرآن نہیں، صرف بسم اللہ. آواز قدرت آتی ہے. میری رحمت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ بچہ بسم اللہ پڑھے، میرا نام لے، میرا ذکر کرے اور اس کے باپ پر عذاب نازل ہو. صرف حدیث یہاں تک نہیں ہے، بلکہ حدیث اور آگے بڑھتی ہے. میری قدرت کے خلاف ہے، میری رحمت کے خلاف ہو کہ اس باپ کی تو بخشش ہو جائے، اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے مردگان کی بخشش نہ ہو، بلکہ جتنے لوگ بھی اس کے پاس مدفون ہوتے ہیں اس کے وسیلے سے ان کو بھی بخش دیا جاتا ہے. ایک بسم اللہ کی برکت. اللہ اکبر، کتنا پاورفل ہے بسم اللہ. اگر کوئی سورہ حمد کی پوری تلاوت کرے، کوئی سورہ توحید کی تلاوت کرے. آج ہم لوگ دفن کرنے کے بعد بھاگنے کی سب سے بڑی جلدی ہوتی ہے، بھاگو جلدی چلو، کام میں جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا. جبکہ روایت کیا کہتی ہے؟ سنو میرے عزیزو، میرے جوانوں کو زیادہ جلدی ہوتی ہے. میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، جوانوں کو سب سے زیادہ جلدی ہوتی بھاگنے کی. ارے مولانا جلدی کرے، تلقین پڑھے، بس بھاگنا ہے مجھے. ہاں چلے جانا ہے. کس لیے جانا ہے؟ ارے یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. کتنی دیر کے لیے؟ ابھی تک ہم موجود تھے ریلیشن نبھانے کے لیے، رشتہ داری نبھانے کے لیے. بھیا ناراض نہ ہو جائیں، چچا کہیں کچھ کہیں نہ کہ تم تدفین میں نہیں آئے، تم دکھائے نہیں پڑے تھے، تم وہاں موجود نہیں تھے، تم نے کاندھا نہیں دیا، تم تشییع جنازہ میں نہیں تھے. ابھی تک تو تم اپنے آپ کو سیو کر رہے تھے. تم نے مردے کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے اس کو کیا دیا ہے؟ اب ضرورت ہے مردے کو کہ جس کے لیے تم آئے تھے تھوڑی دیر رکو. جب قبر آمادہ ہو جائے، امام فرماتے ہیں کہ اس قبر پر اپنی انگلیوں کو دھسا کر 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرو تاکہ اس کی قبر سے عذاب دور رہے. جب تک نشان رہتا ہے وہ فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد وال. سارے کام کرتے، بہت زیادہ کریں گے کیا ہوگا؟ دکھانے کے لیے بھی. میں تمہیں اپنی بتا رہا ہوں، آپ لوگ کل میں نہیں کر رہا ہوں، سوری، بہت معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں. بہت زیادہ دکھانا ہوا، محبت اپنا اظہار کرنا ہوا تو کیا کریں گے؟ ایک گلدستہ لے کر آئیں گے پھولوں کا، لا کے قبر پہ ڈال دیا. میں اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، پھول آپ لا کے ڈال رہے ہیں، کوئی معذرت نہیں، کوئی اس میں شکایت نہیں. میرا ایک سوال ہے مولانا یونس حیدر سے. یونس، تم نے یہ جو پھول لا کے ڈالے ہیں قبر والے کو کتنا ثواب پہنچا؟ اللہ اکبر، مجھے اس کا جواب دیجئے گا. آپ یہ پھول جو لا کر ڈالا ایک دکھانے کے لیے، اچھا لگنے کے لیے ڈالا، قبر صاحب قبر کو کتنا ثواب پہنچا؟
کاش وہی تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم نے وہاں تلاوت کر لیا ہوتا، یا مرحوم کی طرف سے اتنے ہی پیسے کو صدقہ کر دیا ہوتا، کسی کی ضرورت کو پوری کر دیا ہوتا، کسی فقیر کو کھانا کھلا دیا ہوتا، یقین جانے اس کا کئی گنا ثواب زیادہ ملتا جو پھول چڑھانے سے مل رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ المیہ ہے، المیہ ہمارے یہاں۔ دوسروں کی سیرت نہ اپنائے، دوسروں کا چہرہ دیکھ کے اپنا چہرہ نہ بنائے، دوسروں کے کپڑے دیکھ کے اپنے کپڑے پھٹی ہوئی دیکھ اپنی ٹی شرٹ کو نہ پھاڑے۔ بھیا ان کو پیسے ملتے ہیں، آپ کو کس پیسے دیے؟ اللہ اکبر۔ اب نہ بولو گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ المیہ ہے، المیہ، اصلاح کریں۔ یہ ہم مجلسوں کے ذریعے سے چینجنگ نہیں لا رہے ہیں، تو یقین جانیے ثواب اپنی جگہ، مجلسوں کا کیا فائدہ ہوگا، ایک عالم کے بیان کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ عزیزو، المیہ یہاں تک آ گیا ہے کہ آج جھوٹ کو اتنا سچ کہا گیا، اتنا سچ کہا گیا کہ جھوٹ کو جھوٹ کہنے والا جھوٹا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ بے غیریت کو اتنا اچھا کہا گیا، اتنا اچھا کہا گیا کہ اگر آپ غیرت کہہ دیا تو آپ بے غیرت ہیں، وہ اچھا ہے۔ اور کہوں، بے حجابیت کو اتنا اچھا کہا گیا، اتنا اچھا کہا گیا کہ لوگوں کے پورے کپڑے اتر گئے۔ پھر سے آج ہم پتھر والے زمانے میں چلے گئے کہ جب پتھر کے زمانے کے لوگوں کو شعور نہیں تھا، انہیں پتا نہیں تھا کہ اپنی کیسے حفاظت کی جائے، تو وہ پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ اب میں منبر کی حفاظت کے لیے، اس کے احترام کے لیے ان جملوں کا استعمال نہیں کروں گا۔ آج بھی وہ دور آ گیا ہے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ آج معاشرے کو دیکھیے کہاں جا رہا ہے، کس سوسائٹی میں ہم زندگی لے کر رہے ہیں، کہاں ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ کوئی غلط کو غلط کہنے والا نہیں ہے، برے کو برا کہنے کی جرت کسی میں نہیں ہے۔ اگر جو برے کو برا کہے وہ برا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی برائی نہیں کرے گا۔ آج اس معاشرے میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ المیہ اس سے بڑا ہے۔ میں تو دوسروں کی بات چھوڑیے، اپنی بات کروں۔ آج امام بارگاہوں میں ہم آتے ہیں حاجت طلب کرنے کے لیے نہیں، احترام کے لیے نہیں، مولا سے عقیدت کے لیے نہیں، محبت میں نہیں۔ قبرستان پہ جاتے ہیں ثواب کی خاطر نہیں، وہاں عقیدت کے لیے نہیں۔ ہمارا حال بھی دوسری قوموں کی طرح ہو گیا۔ دوسری قوموں کو دیکھا ہے آپ نے کیا ہوتا ہے؟ روڈ پر اگر ایک پتھر پڑا ہوا ہے تو وہ کس حالت میں بھی جا رہے ہوں، وہیں تھوڑی دیر رک کر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر، بس ان کا دین اور مذہب بس اتنا ہی ہے، اتنی ہی دیر کا ہے، اتنی سیکنڈ کا، جتنی دیر وہ رک گئے تھے۔ پتھر مل گیا، بس وہاں پہ کیا کیا؟ تھوڑی دیر رک کر، اس کے بعد دین ختم، مذہب ختم، ریلیجن سارے، شریعت ختم۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے، نہ پردہ سر پہ ہوتا ہے، نہ ڈھنگ کا لباس ہوتا ہے۔ آج درگاہوں پہ چلے آتے ہیں، امام باڑوں میں چلے آ رہے ہیں، قبرستانوں میں چلے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے، یا مولا یا مولا، یا دین بس یہیں تک تھا، اس کے بعد دین ختم ہو گیا۔ اب کون سا دین ہے؟ اب ان سے نہ کہیے کہ سر پہ چادر رکھے، ان سے نہ کہیے کہ جھوٹ نہ بولے، ان سے مت کہیے کہ غیبت نہ کرے، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ برے ہیں، وہ برا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کس پستی اور ضلالت میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت کے چاہنے والے، کیا اہل بیت کے شیعہ کہلانے کا ہمیں حق ہے اس زمانے میں؟ کہتے ہیں مولانا ترقی نہیں ہے۔ ایک نیوز چینل پر ایک ہوسٹ کے ایک جملے کو میں نے دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ کہتے کہ ماڈرن زمانہ ہے، انسان کو ترقی کرنا چاہیے۔ مسلمان آخر ترقی کیوں نہیں کریں؟ ترقی کیا مطلب؟ نقاب پہنتے ہیں تو نقاب اتار دیں، یہ ترقی ہے۔ بڑی توجہ، میرے ذہن میں ایک جملہ آیا، میں نے کہا ترقی ہی اگر کہا جاتا ہے تو جو پتھر کے زمانے کے انسان تھے، ان کے پاس لباس نہیں تھا، انہوں نے ترقی کیا تو انہوں نے پتھر کی جگہ، انہوں نے اس ننگے پن کی جگہ انہوں نے پتوں کا استعمال کیا۔ یہ تھا ماڈرن، ہاں، پتوں کا استعمال کیا۔ جب ان کا شعور اور آگے بڑھا
تو انہوں نے کپڑے بنائے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ تھا ماڈرن، یعنی وہ اس زمانے سے نکل کر اس میں پتوں کے زمانے میں آئے، پتوں سے نکل کر آ کر کپڑوں کے زمانے میں آ گئے۔ اس زمانے کو آپ ماڈرن کیسے کہہ سکتے؟ جو تہذیب شدہ انسان تھا، جو لباس میں انسان تھا، جو کپڑے پہنے ہوئے انسان تھا، وہ کپڑے اتار دے تو اسے ماڈرن کہا جائے گا، یا اچھے اور کپڑے پہن لے تو اسے ماڈرن کہا جائے گا؟ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح، اپنی بہنوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کے عقیدے کو سلامت رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے یہ نہ کہیں، اہل بیت نے قیامت تک کے لیے احکام بیان کیے، اگر ان کی شریعت پر عمل کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، کسی بھی زمانے میں وہ زندگی گزار رہا ہو، اسے نقصان نہیں ہو سکتا، اس کی گارنٹی اہل بیت نے لی ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اگر یہ نہ کریں تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کریں تو یہ نقصان، یعنی اہل بیت کے کلام پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں اگر تم ہماری پیروی کرو گے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، ہر زمانے میں فائدہ رہے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ بس ایک آسان سا فارمولہ اہل بیت نے ہم کو دیا ہے، اگر دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو صحیح معنوں میں اہل بیت کی پیروی کر لو، یہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد و بس عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، دعا کیا کریں۔ ماہ شعبان کا مہینہ یعنی رسول اسلام کا مہینہ ہے۔ رسول نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں کئی نسبتیں ہیں، ہمیں اکثر مہینوں میں ایک عید ملتی ہے، اس مہینے میں ہمیں بہت سی عیدیں ملی، جناب زینب کی ولادت، جناب قاسم کی ولادت، جناب علی اکبر کی ولادت، جناب مولا حسین کی ولادت، اور سب سے بڑی ولادت منجی عالم بشریت کی ولادت۔ آئیے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہر بڑے پر فرض ہے کہ جب عید کا وقت آئے تو وہ عیدی دیں۔ بھائی بڑوں کا اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو عیدی دیں، سب پر لازم ہے، تاکہ خوشیاں اور بڑھ جائیں۔ ہم سب چھوٹے ہیں، ہم میں کوئی بڑا نہیں، ہم اپنے بڑے کے پاس چلتے ہیں، مولا ہمیں آپ سے عیدی چاہیے، مولا ہم آپ سے عیدی چاہتے ہیں، مولا مومنین کے ایمان کی سلامتی ہم آپ سے چاہتے ہیں، مولا عیدی میں ہم سب کی صحت و سلامتی چاہتے ہیں، مولا آپ سے عیدی میں ہم جتنے مریض ہیں سب کی شفا چاہتے ہیں، جتنے بے روزگار ہیں ان کا روزگار چاہتے ہیں، مولا ہم آپ سے عیدی میں بہترین عمل کو چاہتے ہیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں وقت کے عمار اور ابو ذر بن کر آپ کو دکھا سکیں۔ مولا ہم عیدی میں چاہتے ہیں کہ مولا بہت ہو چکا، اب آپ آ جائیے، مولا اب برداشت نہیں ہے، زمانہ بہت ہمیں ستا رہا ہے، مولا بڑا پراشور زمانہ ہے، ماہ شعبان ہے، رسول کا مہینہ مخصوص ہے، نمازیں فراموش نہ کریں، دعائیں فراموش نہ کریں، ایک ہی مرتبہ صحیح کم از کم پڑھیں، امام نے دعائیں تعلیم دی ہیں، ایک ہی زیارت پڑھیں، کم از کم لائف میں ہماری یہ فہرست میں لکھا جا سکے کہ ہم زائر حسین ہیں۔ کہوں جملہ، بہت سے لوگ کربلا چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ کربلا نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن جو کربلا گئے ان کو بھی سلام، جو کربلا نہیں جا سکے ان کو بھی سلام۔ حسین ہر ایک کے پاس آتا ہے، چاہے آپ کربلا جائیں چاہے نہ جا سکے، اگر دل کی گہرائی سے یہیں پر بیٹھے بیٹھے فرش عزا سے کہے السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، حسین آپ کی زیارت کے لیے آتا۔ روایت میں نے دیکھا عزادارو، جب روح قبض ہونے کا وقت
آتا ہے نا، جو بندہ حسین کی برابر زیارت پڑھتا ہے، جہاں مولائے متقیان ہوتے ہیں نا، وہیں ابا عبداللہ الحسین سامنے کھڑے ہوتے کہتے بابا جان یہ میرا چاہنے والا ہے، میرا عزادار ہے، میرا نوحہ خان ہے، میرا مرثیہ خان ہے، میرے عزا خانے کو سجانے والا ہے، یہ زری بنانے والا مولا آقا میرے بابا اس کی شفاعت کی ذمہ داری لے۔ عزادار و روایت کہتی ہے علی مسکراتے بیٹا حسین اگر تو نے شفاعت کر دیا تو ہماری بھی شفاعت ہے۔ عزادارو مرنے والا جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب باپ اور بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، بیٹا کہتا ہے بابا اس کے لیے جنت کو لکھ دیا جائے، بابا اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ سننے والا جب سنتا ہے نا وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھا عزادار ہو جب عزادار حسین اس دنیا سے جاتا ہے نا، آنکھوں میں ایک انتظار ہوتا ہے یا ابا عبداللہ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو اس نعمت کو کم نعمت نہ سمجھنا۔ ہاں یہ عزاداری ہمیں یوں ہی نہیں ملی ہے، فرش عزا ہمیں یوں ہی نہیں ملا ہے۔ عزادارو ایک ایسے مرحوم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں نا جو سچا عزادار تھا، سب اس کی محبت میں آئے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی روح بھی آئی ہوگی، آپ کو دیکھ رہی ہوگی، ایک التجاب سے کرے گی ضرور، کاش وہ کہہ رہی ہوگی دیکھو فرش عزا بچھانے میں کمی نہ کرنا، یہاں زہرا بھی آتی ہے، یہاں پر زینب بھی آتی ہے، یہاں سکینہ بھی آتی ہے، ارے جب بھی عزادار آئے انہیں ٹھنڈا پانی پلانا۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو مصائب تو بس یہی ہے، ایک جملہ عرض کروں، ایک چاہنے والا مولا کا سچا عزادار مولا کا نوحہ پڑھتا تھا، شب جمعہ وہ مولا کی زیارت کے لیے کربلا پہنچتا ہے، دیکھا بہت بھیڑ ہے، زری تک نہیں پہنچ پائے گا، دور ہی سے کھڑا ہو کر اس نے روزے کی طرف دیکھا اور یہ سوچا کہ میں تو پہنچ نہیں پاؤں گا، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکوں، دور ہی دور سے کھڑا ہو کر کہتا ہے مولا میرا آنا قبول کرے، مولا میں آ گیا ہوں میری زیارت قبول کرے مولا۔ دور ہی سے کھڑے ہو کر جانتے ہو عزادارو دور ہی سے کھڑے ہو کر اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ جب گیا رات میں اپنے گھر پر جاتا ہے جہاں پر وہ رکا تھا، وہاں پر جب پہنچا رات میں وہ بستر استراحت پر ہے، ابھی وہ بستر پر لیٹا ہی تھا، کسی نے دروازے پر دق الباب کیا، کون؟ میں حسین کا خادم، کون حسین جس کی زیارت کے لیے تو آیا تھا؟ اچھا یہ دوڑتے ہوئے پہنچا، ابھی بھی نہیں سمجھا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے، ایک مرتبہ جلدی سے دروازہ کھولا دیکھا ایک خادم کھڑا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو سنو گے روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے، مرحوم کے اصال ثواب کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے ایک دل رنجیدہ ٹوٹا ہوا دل لیے ہوئے ایک بیوہ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، عزیز و اقارب بھی۔ عزادارو سنو گے ایک مرتبہ جیسے ہی خادم کو دیکھا وہ شخص کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں خادم حسین ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کون خادم حسین؟ کہا جس کی زیارت کے لیے تو آیا ہے۔ کہا حسین؟ کہا حسین؟ کہا مولا حسین؟ کہا آقا حسین؟ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا مبارک و مبارک، تو حسین کی زیارت نہ کر سکا، حسین تیری زیارت کو آ رہے۔
رو آزادارو، رو آزادارو، دعائیں مانگنا، آنسو آگے نا آنکھوں میں دعائیں مانگ لینا، حسین کی تیری زیارت کو آ رہا ہے۔ ہاں آزادارو، اب میں نے روایت کا جملہ یہی دیکھا، ایک مرتبہ وہ جلدی سے اٹھتا کہتا کہ آمادہ ہو جا، تیار ہو جا، تیرا آقا آ رہا ہے، تیرا مولا تجھ سے ملنے آ رہا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آمادہ ہوتا ہے، ابھی بستر صحیح کر رہا تھا، اپنے آپ کو صحیح کر رہا تھا، دیکھا دروازے سے ایک نور ساتے ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا نور زیادہ تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھتے دیکھتے پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ ایک مرتبہ نور آہستہ آہستہ میرے قریب آتا ہے، میرے بستر کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ اس نور سے کہا، اس نے مجھ سے کہا، اے میرے زائر بیٹھ جا میرے قریب، تو دور آ رہا تھا، مجھے یہ اچھا نہ لگا، میرا زائر آئے مجھ سے ملے۔ آئے مولا، خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، ہر ایک کو کربلا جانا نصیب ہو۔ مولا بڑا شکریہ، آپ آ گئے مولا، آپ کی زیارت ہو گئی مولا، آپ کے نورانی چہرے کو میں نے دیکھ لیا مولا۔ ہاں مولا، مولا کہتے ہیں زیارت کے لیے آتا ہے، ہاں آزادارو مبارک ہو مبارک، یعنی کیا سمجھے، اگر ہم نے حسین کہتے اے بس ایک کام کرنا، جب اپنے وطن جانا، محلے میں فلاں جو شخص ہے اس کو میرا سلام کہنا۔ حسین کی نظروں سے کوئی اجھل نہیں ہے، حسین مولا اس میرے چاہنے والے کو میرا سلام کہنا۔ مولا کون؟ کہا کہ وہی وہ شخص ہے، اس کو اس محلے میں جو رہتا ہے تیرے، اسے جا کے میرا سلام کہنا۔ ہاں ہزاروں ایک کہتا ہے کہ مولا آخر وہ کام کیا کرتا ہے؟ جب مجلس عزا ہوتی ہے فرش عزا بچھتا ہے، سب فرش میں بیٹھے میرے عزاداروں کی جوتیوں کو صحیح کرتا ہے، ارے لوگوں کے لیے اہتمام کرتا ہے، اس سے کہنا تیرے عام کا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزاداروں مجلس تمام ہوئی، وہی حسین آزادارو جب 11ویں محرم کو قافلہ جانے لگا نا، ارے سید سجاد کا چہرہ متغیر ہوا، زینب نے پوچھا میرے لال سجاد آخر وجہ کیا ہے؟ وہ جانتے ہو آزادارو، سجاد نے ایک عجیب جواب دیا، اے ببی اماں دیکھتی نہیں ظالموں نے کشتہ ہے نجس کو دفن کر دیے، میرا بابا ارے بے گور و بے کفن پڑا ہے، ہائے بے کفن حسین، ہائے غریب حسین جسے نہ کفن مل سکا، جسے نہ دفن کیا جا سکا، ہائے غریب الوطن حسین، بیٹا جوان موجود ہے دفن کر نہیں سکتا، غسل دے نہیں سکتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضم بقضائه وتسليما لأمره، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حمید یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا
قديم الإحسان بحق الحسين العطشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. خدایا مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خدایا مرحوم کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. خدایا مرحوم کے متعلقین و لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر پاکیزہ کا. یا جتنے مومنین موجود ہیں ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما. الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما. خدایا تجھے سید سجاد کی بے کسی کا واسطہ ہم میں جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. خدایا میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے میرے اللہ آج کی شب تجھ سے التماس ہے. تیری قدرت کا تجھے واسطہ یوسف زہرا فرزند زہرا امام اسرار واہن لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرماؤ اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.